تو میرے بھائیوں، پھر اس پانی کو آسمان سے زمین پہ اتارتا ہے. انا صببنا الماء صبا. صبا صبا کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے پانی کو اتارا بڑے عجیب انداز کے ساتھ. کیا انداز ہے؟ اللہ دھار بنا کے نہیں مارتا، قطرے قطرے بنا کے زمین پہ پھینکتا ہے. اگر اللہ دھار بنا کے پھینکتا تو کوئی گھر سلامت رہ سکتا تھا. گھر چھوڑو، کوئی سر سلامت رہ سکتا تھا. اوپر سے جو پڑتی 3 میل سے دھار سر پہ، تو حشر کیا ہوتا؟ کوئی سڑک سلامت، کوئی کھیت سلامت، کوئی گاؤں سلامت، کوئی جانور سلامت. انا صببنا الماء صبا. ہم نے عجیب انداز سے بارش کو برسایا، ایک ایک قطرہ جدا کر دیا، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ لگا دیا. پھر اعلان کیا یعلم عدد قطر الامطار. اور تیرا رب اتنے علم والا ہے کہ ایک بارش میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب، اور پوری کائنات میں بارشوں میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب تیرا رب ایک ایک کو گن کے بیٹھا ہوا ہے. جو بارشیں برس گئیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو برس رہی ہیں وہ بھی موجود، جو برسیں گی وہ بھی موجود. آگے وہ پانی برف بن کے گرا، کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے. پانی بن کے کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے. وہ بہتا ہوا کدھر کو چلا، اللہ اس کی نگاہ اس کے پیچھے ہے. یہ جانور کے منہ میں جا رہا ہے تو اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے. یہ کھیت کے سینے کو چیر کے اندر کی جڑوں میں، درخت کی جڑوں میں جا رہا ہے تو اللہ کی نظر کے سامنے ہے. اس کو سانپ پی رہا ہے اور اللہ اسے زہر میں بدل رہا ہے تو یہ اللہ کے ارادے اور اس کی نظر میں ہے. اسی کو ہرن پی رہا ہے اور وہ آگے جا کے مشک بن رہا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ کے ارادے سے ہے. اسی پانی کو گائے پی رہی ہے اور وہ اندر جا کے دودھ بن رہا ہے تو یہ اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. اسی پانی کو انسان پی رہا ہے اور اس کی زندگی کا سامان بن رہا ہے، یہ اللہ کے ارادے اور نظر سے ہے. اسی پانی کو سیپ پیتی ہے اور صدف کا منہ کھلتا ہے اور پانی کے چند قطرے اس کے اندر جاتے ہیں. اس پانی کو موتی میں بدلتا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. پھر اس پانی کو رگوں میں نیچے لے جاتا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. پھر وہی اللہ ہے جو پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتا ہے. پھر وہی اللہ ہے جو اس کو ایک کو میٹھا کر دیتا ہے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ. پھر وہی اللہ ہے جس میں کچھ پانی کو کڑوا کر دیتا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. یہ میٹھا، یہ کڑوا. پھر وہی اللہ ہے جو ان کڑوے اور میٹھے پانیوں کے درمیان ایک پردے کو لے کے آتا ہے. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. میٹھا ادھر نہیں جاتا، کڑوا ادھر نہیں جاتا. میٹھے کو کڑوے سے جدا کرتا ہے، کڑوے کو میٹھے سے جدا کرتا ہے. درمیان میں ایک پردہ ہے برزخ. وہ پردہ کیا ہے؟ کوئی سیمنٹ ہے، کوئی بجری ہے، کوئی روڑ ہے، کوئی لکڑ ہے، کوئی پولیتھین کے لفافے ہیں، کوئی کاغذ کے لفافے ہیں. ذرا اینک لگاؤ، ذرا خوردبین لاؤ، بڑی بڑی دوربینیں خوردبینیں لاؤ اور غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا پردہ لگایا ہوا ہے. میرے رب کی قسم، کائنات مل کر ایک خفیف سا پردہ کسی بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھ کے نہیں دکھا سکتی. بس میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اے میٹھے تو نے کڑوے میں نہیں جانا. بس یہی پردہ ہے اللہ کا امر، اللہ کا امر پردہ ہے. نہیں جانا، وہ نہیں جا رہا. تم ادھر نہیں جاؤ گے، تم ادھر نہیں جاؤ گے، وہ نہیں جا رہا. یہ کائنات ساری اللہ کے امر کے تابع، اللہ کی حکومت کے تابع، اللہ کے فیصلوں کے تابع، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی تدبیر میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کی بادشاہی میں. یہاں زمین پہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، آسمانوں پر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے. ہوائیں جو چلتی ہیں یرسل الریاح تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. پانی جو برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. سببنا الماء صبا. زمینیں جو پھٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. ثم شققنا الارض شقا. پھر اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا. پھر سمندر بنے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. هو الذی سخر البحر. پھر دریا چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. وسخر لکم الانہار. پھر چشمے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے. فجرنا الارض عیونا. چشمے چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. پھر پھل آئے تو وما تخرج من ثمرات من اکمامها تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے. پھر جنگل بنے حدائق غلبا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. پھر پھل بنا اور چارہ بنا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. فاقعۃ وابا. رات اندھیری ہو گئی تو اللہ کی چاہت، اور رات روشن ہو گئی تو اللہ کا ارادہ، اور دن میں دھوپ نکلی تو اللہ کا ارادہ، اور ہوائیں چلی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اور کائنات بنی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ. پھر بارش کی جگہ پتھر برسے وہ بھی اللہ کا ارادہ، برف برسی وہ بھی اللہ کا ارادہ.
پہاڑ کی سر فلک چوٹیوں سے برفانی تودے گرے اور شہروں کے شہروں کو بہاتے چلے گئے، وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کا ارادہ۔ 4 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، 2 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، رینگنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، اڑنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن منهم من يمشي على بطنه، پیٹ پہ چلا، منهم من يمشي على رجلين، پاؤں پہ چلا 2، منهم من يمشي على 4، کوئی 4 پاؤں پہ چلا، کوئی 8 پہ چلا، کوئی ہوا میں اڑا، کوئی پانی میں تیرا، کوئی زمین پہ رینگا، کوئی اندر میں چلا۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے تمہارا حقیقی رب۔ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، اے میرے بندو یہ ہے تمہارا اصلی رب۔ تم نے دکانوں کو رب بنا لیا، کھیتی باڑی کو رب بنا لیا، سیاست کو رب بنا لیا، کرسی کو رب بنا لیا، زراعت کو رب بنا لیا، رشوت کو رب بنا لیا، سود کو رب بنا لیا، خیانت کو رب بنا لیا، ناپ تول کی کمی کو رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب ہے کہ ان کو پلنے کا یقین ان پر لے آئے، پیسے پر یقین آیا تو سارے حرام کے راستے کھل گئے، جھوٹ بھی، سود بھی اور سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا حقیقی اللہ، تمہارا اصلی اللہ، تمہارا اصلی رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اپنے رب کو چھوڑ دو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ فانا تؤفكون فانا تصرفون فاين تذهبون فانا تسحرون افلا تعقلون افلا تذكرون افلا تتقون افلا ينظرون الم تروا الم يروا الم ترى، یہ ساری آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اور اس میں ساتھ محبت ہے اور شفقت بھی ہے کہ میرے بندے اپنے رب کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے تمہیں کس نے جادو کر دیا؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کوئی جادو کا مارا ہوا ہی ایسا ہو سکتا ہے جو اتنے مہربان رب کو اور اتنے خوبصورت رب کو اور اتنے عظیم رب کو چھوڑ کے اور پیسے کے پیچھے دوڑ لگا دے؟ یقیناً اس کی عقل میں فطور آ چکا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اس کو نا ایک مثال سے میں عرض کرتا، بچہ ماں کو عاجز کر دے تو پھر ماں تھک ہار کے کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس میں جو محبت و شفقت ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک کڑن ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُ یا ولدی، ارے میرے بیٹے تو کہاں جائے گا؟ ارے خوار ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ارے میرے بندے کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ إِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، کوئی مجھ سے زیادہ بہتر تجھے مل گیا جو تجھے مجھے چھوڑ کے ادھر چل پڑا؟ کوئی مجھے دکھا تو صحیح، کوئی ہے مجھ سے بہتر، کوئی ہے ذرا مجھ سے بہتر، کوئی لا تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح میں کتنے خوبصورت ذات والا، کتنی صفات والا، کتنی قوت والا، کتنی قدرت والا، کوئی ہے میرے جیسا ملک، کوئی قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکیم، وہ حبل، وہ لطیف اور خبیر اور حلیم اور عظیم اور غفور اور الشکور اور العلی اور السمیع اور البصیر اور المجید اور الباعث اور شہید اور حق اور الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد
الصبور جل جلالہ کا ایسا میرا خوبصورت نام ہے، کوئی ایسا دکھا تو دے. هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ. میرے بندے کو ایسا تو بھی جانتا ہے، ایسا تو بھی جانتا ہے، تو پھر تف ہے تیرے اوپر کہ تم مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف کو چلا. این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ اس سے اور زیادہ سنو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ان کلمات میں جو ایک محبت کی چاشنی ہے، جو ایک حلاوت ہے اور جو ایک مٹھاس ہے، اس کو کوئی دنیا کی زبان ترجمے میں منتقل نہیں کر سکتی. یا ایھا الانسان اور اے انسان، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ یا ایھا الانسان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے محبت سے بندے کو پکارا ہے اور اپنی طرف کھینچا ہے اور اپنی طرف بلایا ہے، یہ ترجمے میں یہ چیز نہیں آ سکتی. پھر ما غرکا، ارے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ ارے تو اپنے رب کو ہی چھوڑ بیٹھا. ما غرکا، اور تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ اس عظیم ذات سے اور اس عظیم بادشاہ سے نہیں. اللہ نے اپنا جبروتی نام استعمال نہیں کیا، یہاں ربوبیت کو استعمال کیا. رب، رب، ماں کو بھی رب کہتے ہیں، ربہ مجازی طور پر پالنے والی. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر بچہ ماں کی طرف کو چلتا ہے. بلی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو ہی بھاگتا ہے، کتے کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے، مرغی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے. انہوں نے اپنے جانوروں میں تو باپ کی شناخت ہی کوئی نہیں، اور انسانوں میں بھی بچہ ہائے کرتا تو اماں کہتا ہے اور ماں کی گود میں آتا ہے کہ ماں سراپا شفقت ہے، اور وہ رب اس ماں سے بھی ہزاروں گنا زیادہ سراپا شفقت ہے. بے ربک، میں تیرا رب ہوں، تیرا پالنے والا. بھلا میں بھی تیرا مندہ چاہ سکتا ہوں؟ بھلا ماں بھی چاہتی کہ میرا بیٹا ہلاک ہو جائے؟ تو بتا میرے بندے، میں تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ تجھ پہ فدا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا نقصان ہو جائے، تو پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا مجھ سے دور؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. تو دیکھتا نہیں اپنے اوپر کہ میں نے تیرے لیے کیا سے کیا کر دیا؟ تو مٹی تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو غذا تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو نطفہ تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو علاقہ تھا، میں نے اس میں سے تجھے نکالا. پھر تو مضغہ تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. پھر تو عظام تھا، میں نے اس پہ گوشت چڑھایا. پھر تو گوشت کا لوتھڑا تھا، میں نے اس میں روح کو ڈالا. پھر میں نے تیرے اوپر خوبصورت اپنی قدرت کو متوجہ کر کے تجھے خوبصورت ماں کے 3 اندھیروں میں میں نے تجھے شکل عطا کی. پھر نہ تیری ماں وہاں پہنچ سکے، نہ تیرا باپ وہاں پہنچ سکے. میں نے عرشوں پہ بیٹھ کے تیری پرورش کا نظام چلایا. 3 اندھیروں میں تجھ سے غافل نہ ہوا. پھر میں نے فرشتے کو بھیجا جس نے پر مارا تجھے ڈالا. نہ تیرے دانت کاٹنے کو، نہ تیرے ہاتھ پکڑنے کو، نہ تیرے پاؤں چلنے کو. میں نے تیری ماں کی گود میں تیرے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کیے، جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے. پھر تیرے ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کر دیا کہ تو کھائے نہیں تو وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں تو وہ سوتے نہیں. اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور تیرے اندر قوتوں کو داخل فرمایا. تیرے دیکھنے کو کھولا، پھر تیرے سننے کو کھولا، تیرے بولنے کو کھولا، تیرے پکڑنے کو کھولا، تیرے چلنے کو کھولا، تیرے سوچنے کو کھولا، تیری لذتوں کو کھولا، تیری شہوتوں کو کھولا، تیرے دماغ کو کھولا. زمین کا فرش بچھایا، سورج اور چاند کو چمکایا دہکایا، ستاروں کو جھلملایا، رات لایا آرام کے لیے، دن لایا کام کے لیے، پھولوں کو مہکایا تجھے لذت پہنچانے کے لیے، جانوروں کو ہوائیں گھر تک تیری آئی، نسیم باغ کی خوشبو کو لے کر تیرے گھر میں آئی. کائنات کا چپا چپا میں نے تیرے لیے مسخر کیا اور کرتا گیا اور کرتا گیا. اور جب تو جوان ہوا اور بھرپور طاقت میں آیا تو سوچتا کہ میرا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک گندے پانی سے میں نے سفر شروع کیا اور آج یہ مجھے وجود ملا تو میرے سامنے جھک جاتا. پر ارے ظالم، تو مجھے ہی للکارنے لگا. ہاکذا جزاء من احسن الیک. کیا احسان کا یہی بدلہ ہوتا ہے جو تم کوٹ ابدو والے اللہ کو دے رہے ہو، جو پاکستان والے اللہ کو دے رہے ہیں، جو 7 براعظم کے انسان